السلام علیکم دوستوں، میری آج کی تحریر کا عنوان ہے خوشی مشکل نہیں۔ اسے ہمیشہ بے سکونی، بے قراری اور رنجش کا شکوہ رہتا۔ ہر ممکنہ کوشش سے ان بساط میسر نہ آ سکی۔ قریب تھا تو دولت کی تمنا نے بے چین کیا، مگر مقام افسوس دولت ملی تو بقیہ سکون بھی ختم ہوا۔ کیا ماہر قلب، کیا ماہر نفسیات اور کیا ماہر نجوم کوئی علاج میسر نہ لا سکا۔ آئے روز پریشانی ارتقاء کے منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ کبھی سوچتا نافرمان اور بے دین اولاد کی تربیت کی سزا ہے، کبھی خیال آتا دولت کی ریل پیل نے دل کو جکڑ لیا ہے۔ عمار کا شمار شہر کے امراء میں ہوتا تھا۔ محنت سے دولت بڑھی اور تکبر سے بے قراری قلب۔ ایک مدت تک عمار اسے کام کا بوجھ سمجھتا رہا، لیکن جب بیماری کا احساس ہوا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہر سائنسی اور نجومی علاج کے بعد روحانی علاج بھی بے اثر ثابت ہوا۔ ایک روز یوں ہی وہ اپنے اسکول کے پاس سے گزرا۔ اسکول کے زمانے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ لمحہ کہ جب وہ سکول میں حشاش بشاش رہتا، پیسے کی بے چینی تھی، مگر وقت پھر بھی گزر جاتا۔ آج اسے استاد کی بات یاد آئی۔ بیٹا، دل کا سکون کبھی پیسے میں تلاش مت کرنا۔ شاید برسوں پرانی بات کا اثر آج اس کے دل پہ ہوا۔ فیض کا یہ مصرع اس کے ذہن میں بھنور کی طرح گردش کرنے لگا۔ آج تم یاد بے حساب آئے۔ اس کا جی استاد سے ملنے کو چاہا، مگر برسوں پرانے استاد کی تلاش قدر دقت طلب کام تھا۔ نہیں معلوم وہ اب حیات بھی ہوں گے یا نہیں۔ خیر، ایک آدھ دن کی مشقت کے بعد وہ استاد محترم کے در دولت پہ پہنچا۔ عمر کا تقاضا استاد کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہ دیتا۔ عمار کو استاد کے کمرے میں لایا گیا۔ استاد پر نظر کا پڑنا تھا کہ اشک یوں جاری ہوئے گویا ابر برس رہے ہوں۔ آنسو تھمے تو ادب سے جھک کر سلام عرض کیا۔ اسی ساتھ میں استاد نے اندازہ لگانا چاہا کہ یہ عمار ہی ہے، کیونکہ استاد کی عنایت کردہ عقیقی انگوٹھی آج بھی عمار کی انگلی میں تھی۔ مدتوں پرانے شاگرد کو دیکھ کر استاد کی آنکھوں میں چمک تھی۔ عمار نے حالات قلب بیان کیے جن سے وہ بے حد رنجیدہ ہوئے۔ وہ عرض کرنے لگے، بیٹا عمار، تم نے خوب دولت کمائی، کچھ برا نہیں کیا۔ پیٹ کو پالنے کے ساتھ ساتھ دل کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا، دل کا سکون پیسے میں تلاش مت کرنا۔ شاید اندازے بیان میں کوتاہی ہو گئی، یا پھر زبان میں تاثیر نہ تھی جو اثر کر دی۔ افسوس، میری خطا تمہاری قلبی رنجش کا باعث بنی۔ میں روحانی باپ کا کردار بطور ایسا نہ نبھا سکا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان الفاظ کا بیان تھا۔ عمار ایک دم سے قدموں میں گر پڑا اور اشک بار آنکھوں سے گویا ہو، ان جملوں سے مجھے سزا نہ دے۔ میں آیا ہوں تاکہ گزشتہ گناہوں کی تلافی کا وسیلہ ڈھونڈ سکوں۔ مجھے اس ذات کو منانا ہے جس نے نوازا، مگر میں حق کے بندگی ادا نہ کر سکا۔ سنا ہے وہ ہر گناہ گار کو معاف فرما دیتی۔ کیا مجھے بھی اس کے در سے سکون ملے گا؟ استاد محترم بولے، وہ در ایسا ہے جہاں سے کوئی سوالی کبھی خالی نہیں جاتا۔ جتنے یقین سے مانگو گے اتنا نوازتا ہے۔ جاؤ، نیکی سے ایسا غسل کرو کہ گناہوں کی میل دھل جائے۔ مجھے خوشی کے حصول کے لیے کیا کرنا ہو؟ عمار نے سوال اٹھایا۔ استاد محترم بولے، بیٹا، تمہیں تو معلوم ہے میں سفید پوش انسان ہوں، مگر الحمدللہ دل کو قرار حاصل۔ رب نے بے انتہا نوازا ہے، لیکن خاکسار اس ذات کا قرض چکانے سے قاصر ہے۔ بس اسی بات کی فکر میں زندگی بسر ہو رہی۔ شاید وہ مجھے بھی
اپنے عاجز بندوں میں شمار کر لے، شاید اپنے عذاب سے بچا لے۔ بیٹا، تم نے پوچھا خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ درویشوں کا سیدھا سا اصول ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہو اسے بانٹنا شروع کر دو، چاہے وہ دولت ہو، علم ہو یا پھر عزت۔ یاد رکھو، اپنی ان بساط کے لیے دوسروں کی خوشی کو نہیں بلکہ اپنی خواہش کو قربان کرو۔ تمہاری بے قراری کی وجہ پیسہ اکٹھا کرنا ہی ہے۔ اگر تم اسے تقسیم کرو گے، یہ تمہاری خوشیوں کو ضرب دے گا۔ کوئی انسان کم نہیں ہوتا، یہ بات کبھی مت بھولا۔ میری زندگی میں ایک روز ایسا بھی گزرا جب میں نے کچھ لمحوں میں ڈھیروں خوشیوں اور محبتوں کو سمیٹا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، میرے رب کا کرم تھا۔ عمار باتوں کی تہہ میں جا چکا۔ استاد نے گہری سانس بھری اور ایک واقعہ سنانا شروع کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے مالی حالات بے حد خستہ تھے۔ ایک روز ایک شخص میرے درے گریب پہ آیا اور دق الباب کیا۔ میرے پوچھنے پر بولا، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، اسباب بھی نہیں کہ شہر جا سکوں۔ گھر میں جو موجود تھا میں نے کھانے کے لیے پیش کیا۔ اس سوچ میں گم تھا، نہ جانے شہر انجان میں کیسے رہے گا، اور میرے پاس اتنا خرچ بھی نہیں جو دے سکوں۔ اس اضطراب کا ذکر میں نے بیوی بچوں سے کیا۔ چھوٹا بیٹا بولا، بابا جان آپ پریشان مت ہوں، میں نے اور نمرا نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، وہ آپ رکھ لیں، ممکن ہے ان سے مدد ہو جائے۔ نمرا بولی، ہاں بابا جان آپ رکھ لیں، ہم دوبارہ جمع کر لیں۔ بچوں کی یہ سخاوت دیکھ کر آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر آئیں۔ خیر، کچھ روپے بچوں نے دیے، کچھ میرے پاس موجود تھے، بقیہ قرض کے طور پر ہم سائے سے لیے اور مہمان خدا کو رخصت کیا۔ اسی روز میں سائیکل پہ گھر آ رہا تھا، دیکھتا ہوں کہ سڑک کنارے 5-6 برس کا بچہ سسکیاں لے لے روئے جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے والد اور محلے کا نام بتایا۔ مغرب کا وقت قریب تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے سوچا، اگر واقعی بچہ درست پتہ بتا رہا ہے تو وہ جگہ کافی دوری پر، اسے چھوڑنے جاؤں تو دیر ہو جائے، نہ جاؤں تو نہیں معلوم بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ مزید میں یہ سوچ کر حیران و پریشان تھا کہ بچے کو کوئی ایسے کیوں چھوڑ گیا۔ اسے نہ چھوڑنے پہ من راضی نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کا گھر ڈھونڈا اور بچے کو اس کے خانوادے کے حوالے کیا۔ انہوں نے کوتاہی کو تسلیم کیا اور مجھ سے معذرت خواہی کی۔ میں واپس لوٹ رہا تھا، ایک اجنبی نے مجھ سے کہا، کچھ دور تک مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کچھ لمحے اس نے میرے ساتھ گزارے، کافی بھلا انسان تھا۔ رات کافی گزرنے کے بعد گھر پہنچا، سبھی پریشان تھے مگر میں مطمئن تھا۔ نیکیاں کچھ بڑی نہیں تھیں مگر ان سے ملنے والے اطمینان قلب اور راحت نے مجھے آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیا۔ میں ہر سانس کے ساتھ دعا کرتا، میرے مالک تیرا شکر تو نے مجھے توفیق دی۔ اے رب، اس عمل خیر کو قبول فرما اور مجھے تکبر سے بچا۔ استاد محترم اپنی بات کا اختتام کر چکے مگر عمار ابھی تک تک نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور بے ساختہ آنسو رواں تھے۔ وہ خود سے محو کلام تھا۔ استاد نے اس کی گفتگو میں خلل نہ ڈالا۔ کچھ لحظے بعد خود ہی بولا، استاد محترم آپ خاموش ہوئے تو ایک نئی آواز مجھ سے خاطب ہوئی اور آپ کی داستان کے متعلق سوال کرنے میں جواب دینے میں ناکام رہا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ امتحان کی تیاری کے بعد جواب ضرور دوں گا۔ عمار نے استاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور مزید کہنے لگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے
کہ میں خود کو اب ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ فقط میری زبان کا اثر نہیں بلکہ تمہارے دل کی کشش بھی ہے، ورنہ برسوں پہلے ہی اثر ہو جاتا۔ استاد نے جواب دیا۔ عمار بولا، معذرت کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، مجھے امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔